الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کی برکتیں یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ مدینے کی برکتیں پڑھ یا سن لے، اسے اپنے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنا اور اسے بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کا پرچہ کام آ گیا۔ واقعہ: قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو نے مجھ پر بھیجا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشق اکبر کی خدمت میں بخار کی حاضری۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3926 میں ہے۔ تمام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت یعنی مائیگریٹ فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق اور مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہما کو بخار ہو گیا۔ میں ان دونوں کے پاس آئی اور میں نے اپنے والد محترم سے عرض کی، ابو جان، آپ کیسا محسوس فرما رہے ہیں؟ آپ یہ شعر پڑھتے، کل امرئ مصبح فی عہدہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ ترجمہ: ہر شخص اپنے گھر والوں کے درمیان صبح کرتا ہے، جبکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ یوں کہتے۔ ترجمہ نمبر 1: کاش میں پھر کبھی ایک رات مکے کی وادی میں گزاروں اور میرے ارد گرد اذخر اور جلیل نامی گھاس ہو۔ نمبر 2: کاش پھر ایک روز مکے میں مجنہ نامی مقام کے چشمے پر جاؤں اور شامہ اور طفیل نامی پہاڑیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا تو آپ نے یوں دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد وصاحھها وبارک لنا فی ساعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفۃ۔ یعنی اے اللہ پاک، تو مدینے کو بھی ہمارے لیے مکے کی طرح پیارا بنا دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور ہمارے لیے مدینے کو صحت افزا بنا دے۔ ہمارے لیے یہاں کے ساع اور مد یعنی ناپ تول کے پیمانوں میں بھی برکت عطا فرما، اور بخار کو یہاں سے جحفہ ایک مقام کا نام کی طرف منتقل فرما۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یثرب کو طیبہ بنانے والے مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ منورہ وباؤں اور بیماریوں کا گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پاک نے وہاں سے وباؤں یعنی بیماریوں کو نکال کر وہاں کی مٹی کو بھی شفا بنا دیا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے مدینے کی مٹی بیماروں کو شفا دیتی ہے۔ برادر اعلی حضرت
مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ مدینہ کو اب یثرب نہیں کہہ سکتے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز و ممنوع و گناہ ہے، اور کہنے والا گناہ گار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مدینہ کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے۔ مدینہ توبہ ہے، مدینہ توبہ ہے۔ علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ کا یثرب نام رکھنا حرام ہے، کہ یثرب کہنے سے استغفار کا حکم فرمایا، اور استغفار گناہ ہی سے ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں فرمایا کہ جو مدینے کو ایک بار یثرب کہے وہ بطور کفارہ 10 بار مدینہ کہے۔ خلیفہ اعلی حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ علیہ اپنی نعتیہ کتاب قبالہ بخشش میں کتنے خوبصورت انداز میں ذکر مدینہ فرماتے ہیں، یا رب میرے دل میں ہے تمنائے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، کیوں طیبہ کو یثرب کہوں ممنوع ہے قطعاً، موجود ہیں جب سینکڑوں اسمائے مدینہ، یاد آتا ہے جب روضہ پر نور کا گنبد، دل سے یہ نکلتی ہے صدا ہائے مدینہ، ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ، جب آنکھ اٹھاؤں تو نظر آئے مدینہ، بلوا کے مدینے میں جمیل رضوی کو، سگپ نہ بنا لو اسے مولائے مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بخار نے اجازت مانگی۔ حضرت بی بی ام طارق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب فرمائی، سلام کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ دوبارہ ایسا ہوا، پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ جب تیسری بار بھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ خاموش رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے جانے لگے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مجھے بھیجا اور فرمایا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دینے سے کسی چیز نے نہیں روکا، بلکہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر مزید سلام ارشاد فرمائیں، یعنی مزید سلامتی کی دعا سے نوازیں۔ یہ گھر میں داخلے کی اجازت کا سلام تھا، اس کا جواب واجب نہیں۔ پھر حضرت بی بی ام طارق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اتنے میں نے دروازے پر آواز سنی کہ کوئی اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کون ہے؟ تو اس نے عرض کیا، میں ام ملدم ہوں، یہ بخار کی کنیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم قبا والوں کی طرف چلے جاؤ۔ اس نے عرض کی، جی ٹھیک۔ پھر وہ ان کی طرف چلا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو کون ہے، تو اس نے عرض کیا، میں بخار ہوں، گوشت کھاتا اور خون پیتا ہوں۔ یہ بخار قبا والوں پر 6 دن اور 6 راتیں رہا۔ ان حضرات نے اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بخار کے بارے میں عرض کیا اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے چہرے زرد یعنی پیلے ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اللہ پاک سے دعا کروں کہ وہ اسے تم سے دور فرما دے، اور اگر تم چاہو تو اسے رہنے دو، یہ تمہارے بقیہ گناہ جھاڑ دے گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اسے رہنے دیجئے۔ غلاموں کی عیادت، غم زدوں کے غم دور کرنے والے خوش اخلاق آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا والوں کے عرض کرنے پر ایک ایک کر کے ان کے گھر میں داخل ہوتے اور ان کے لیے عافیت کی دعا فرماتے۔ جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو ان میں سے ایک عورت آپ کے پیچھے آئی اور عرض کی، آپ کو اس خدائے پاک کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں بھی انصار میں سے ہوں، آپ میرے لیے بھی ویسی ہی دعا فرمائیے جیسے انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں کہ اللہ پاک تمہیں عافیت عطا فرمائے، اور اگر چاہو تو صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اس پر انہوں نے عرض کی، میں صبر کرتی ہوں اور میں جنت پر کسی شے کو ترجیح نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غوث اعظم نے بخار کو بھگا دیا۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک نے ہمارے غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بے شمار کمالات سے نوازا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ابو المعالی احمد مظفر بن یوسف بغدادی حنبلی آئے اور کہنے لگے کہ میرے بیٹے محمد کو 15 مہینے سے بخار ہو رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جا کر اس کے کان میں کہہ دو، اے ام ملدم، یہ بخار کی کنیت ہے، تم سے عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے بیٹے سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح مجھے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا تھا میں نے اسی طرح کہا تو اس دن کے بعد کبھی بخار نہیں آیا۔ بارگاہ غوثیت مآب میں رہنے والوں نے ان سے 2 سال کے بعد بچے کے بخار کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ اس دن سے بخار کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ بخار اور طاعون، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس بخار اور طاعون لے کر آئے، میں نے بخار مدینے میں روک لیا اور طاعون کو شام کی طرف بھیج دیا، لہذا طاعون میری امت کے لیے شہادت اور کافر پر عذاب ہے۔ 2 روایتوں میں مناسبت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد قباء شریف اب مدینہ پاک میں داخل ہے، جبکہ پہلے مسجد قباء مدینہ پاک میں شامل نہ تھی۔ اوپر بیان کی گئی حدیث پاک اور اس روایت میں مناسبت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ بخار کو مدینے سے قباء کی طرف بھیج دیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ بخار کو مدینے میں روک لیا۔ یہاں احادیث میں تطبیق یعنی مناسبت بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ بظاہر یہ حدیث پہلی والی حدیث کے مخالف ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ پر یہاں 2 باتیں ظاہر ہوئیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے اور اپنی مبارک دعا سے بخار کو جحفہ اور خم کی طرف منتقل فرما دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں بیماریوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا تو ضروری تھا کہ مدینہ پاک میں کوئی ایک باقی رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار کو اختیار فرمایا اور طاعون کو شام کی طرف بھیج دیا، کیونکہ بخار کا نقصان طاعون کے مقابلے میں کم ہے، اسی لیے بخار مدینہ پاک حاضر ہوا۔ اور بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال شریف سے قبل بخار نے حاضری دی تھی، اور ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو واقعے افک میں بخار ہو گیا تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہوں میں بھی بخار نے حاضری دی، لیکن طاعون کبھی کسی وقت مدینے میں نہیں آیا۔
یہی وجہ میرے نزدیک زیادہ مضبوط ہے۔ نمبر 2، اور دوسری وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بخار کو مدینہ پاک سے دور فرما دیا تھا وہ ایک خاص قسم کا بخار تھا جو بہت شدید ہلاک کر دینے والا تھا۔ اس کو جحفہ کی طرف منتقل فرما دیا، نہ کہ مکمل طور پر بخار کو دور فرما دیا تھا۔ جحفہ کہاں ہے؟ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جحفہ مکہ و مدینہ کے درمیان شام کی جانب ہے۔ جحفہ کے معنی ہے سیلاب کا بہاؤ۔ یہاں ایک دفعہ زبردست سیلاب آیا تھا، اس لیے جحفہ نام ہوا۔ اصلی نام ماہیعہ ہے، اسے ماہیعہ نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ کالے رنگ والی عورت، صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کے بارے میں خواب دیکھا اور فرمایا میں نے ایک کالی بکھرے بالوں والی عورت دیکھی کہ مدینے سے نکلی حتیٰ کہ ماہیعہ میں اتر گئی۔ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ مدینہ منورہ کی وبا ماہیعہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ ماہیعہ جحفہ کا نام ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص مکے سے مدینے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کیا تم نے راستے میں کسی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ایک کالے رنگ کی عورت کو۔ ارشاد فرمایا وہ بخار تھا اور آج کے بعد کبھی لوٹ کر مدینے میں نہیں آئے گا۔ با برکت بخار۔ امام سمہودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی جو بخار مدینہ پاک میں موجود ہے یہ بیماری والا بخار نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے رب کی رحمت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اے عاشقان رسول، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو ہماری پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کو بخار ہو گیا۔ سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا کا یہ اثر ہوا کہ آج پورے عرب شریف بلکہ یوں کہیے کہ پوری دنیا میں آب و ہوا سمیت ہر طرح سے مدینہ منورہ بہترین جگہ ہے، بلکہ یہاں کی تو مٹی میں بھی شفا و برکت ہے۔ خاک مدینہ کی برکتیں جذب القلوب میں ہے۔ اللہ پاک نے مدینہ پاک کی مٹی اور پھلوں میں شفا رکھی ہے اور کئی احادیث مبارکہ میں آیا ہے خاک مدینہ میں ہر مرض سے شفا ہے، اور بعض احادیث مبارکہ میں من الجذام والبرص یعنی کوڑ اور پھل بہری یعنی برس سے شفا کا ذکر ہے، اور بعض اخبار میں مدینے کے ایک خاص مقام سعیب یعنی عوام اس جگہ کو خاک شفا بولتے ہیں کا تذکرہ ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو حکم فرمایا کہ وہ اس خاک سے بخار کا علاج کریں۔ بزرگوں سے اس خاص مقام سعیب کی خاک مبارک سے علاج کی حکایات بھی ملتی ہیں۔ امام ابن بطال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مدینہ پاک میں رہے وہ اس کی مٹی اور باغات میں ایسی خوشبو پائے گا جو اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوتی۔ کوڑیوں کے لیے کوڑ دور، اچھا چنگا وہ خاصا بھلا کر چلے۔ سال بھر کا بخار ایک دن میں جاتا رہا۔ حضرت شیخ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا غلام سال بھر سے بخار میں مبتلا تھا۔ میں نے مقام سعیب یعنی خاک شفا سے خاک مدینہ لی اور پانی میں تھوڑی سی گھول کر پلائی، الحمدللہ اسی دن شفا یاب ہو گیا۔ افسوس وہ مبارک جگہ اب چھپا دی گئی ہے۔ بسا اوقات عشاق کھود کر خاک شفا حاصل کر لیتے ہیں مگر انتظامیہ ڈامر وغیرہ ڈال کر پھر سے بند کر دیتی ہے۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا
تجھے بارہا خاک طیبہ ملا ہے، معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ، کہ خوشبوؤں سے ذرہ ذرہ بسا ہے۔ لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ، کوئی اس سے بہتر بھی سرما بھلا ہے۔ مریضوں اٹھا کر کے خاک مدینہ، کو لے جاؤ اس میں یقیناً شفا ہے۔ مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر، پیو گھول کر ہر مرض کی دوا ہے۔ عقیدت سے خاک مدینہ بدن پر، ملو تم ہر ایک درد کی یہ دوا ہے۔ ہمیں موت خاک مدینہ پر آئے، الہی یہ تجھ سے ہماری دعا ہے۔ میری نعش پر آپ خاک مدینہ، چھڑکنا میرے ساتھیوں التجا ہے۔ پسے مرگ مولا تو مٹی ہماری، ملا خاک طیبہ میں یہ التجا ہے۔ بدن پر ہے عطار کے خاک طیبہ، پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مدینہ شریف بابرکت بنا، یہاں کا مہلک بخار دور ہوا اور یہ شہر سلامتی والا شہر بنا۔ البتہ عمومی بخار و بیماری کو مدینے میں رہنے دیا، کیونکہ یہ اللہ پاک کی رحمت سے گناہ مٹاتے اور درجات میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے بخار کے فضائل سن کر تمنا کی کہ انہیں بھی یہ فضیلت حاصل ہو۔ بخار مانگ لیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ بخار کا اجر و ثواب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جب تک بخار میں مبتلا شخص کے پاؤں لڑکھڑاتے رہتے ہیں اور وہ پسینے میں شرابور رہتا ہے، اسے نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ یہ سن کر میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی ہے، پروردگار میں تجھ سے ایسے بخار کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے، تیرے گھر کا حج کرنے اور نماز با جماعت کے لیے مسجد نبوی میں جانے سے رکاوٹ نہ بنے۔ راوی کہتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کی یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو ہر وقت بخار ہی رہتا تھا۔ ہمیشہ بخار میں رہنے کی دعا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا بخار گناہوں کا کفارہ ہے، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ بخار میں رہنے کی دعا کی۔ چنانچہ انتقال فرمانے تک آپ رضی اللہ عنہ پر بخار کی کیفیت طاری رہی۔ چند انصاری صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی یہی دعا کی تو ان پر بھی انتقال فرمانے تک بخار کی کیفیت طاری رہی۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخار اور سر درد کا ثواب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک شخص کو درد سر اور بخار ہوتا ہے اور اس کے گناہ احد پہاڑ جتنے ہوتے ہیں، پھر جب یہ اس سے جدا ہوتے ہیں تو اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیگر بیماریاں ایک یا دو عضو کو ہوتی ہیں، مگر بخار سر سے پاؤں تک ہر رگ میں اثر کرتا ہے، لہذا یہ سارے جسم کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرائے گا۔ ایک روایت میں ہے، بندہ مومن بیماری میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ بیماری اسے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ پسندیدہ درد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے بخار کے درد سے زیادہ کوئی درد پسندیدہ نہیں، کیونکہ یہ آدمی کے ہر جوڑ میں داخل ہوتا ہے، اور بے شک اللہ پاک اس کا اجر جسم کے ہر عضو کو اس کے درد کی مقدار برابر عطا فرماتا ہے۔ 10 دن بخار میں رہنے والے کی شان۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس کو 3 رات بخار رہا
وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، اور جس کو 10 دن بخار رہا تو آسمان سے اعلان کیا جاتا ہے، بے شک تیرے پچھلے گناہوں کو بخش دیا گیا، اپنا عمل دوبارہ شروع کر۔ غوث پاک کا مرید بننے میں دیر نہ کریں۔ چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ چند دن بعد اس کی شادی تھی کہ اسے بخار نے آ لیا۔ بہرحال جیسے تیسے شادی ہو گئی۔ ولیمے کی تقریب میں بھی وہ بیچارہ بیمار ہی تھا۔ شادی کے 5 یا 7 دن کے بعد قضائے الہی سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت مدنی چینل نہیں تھا۔ امیر اہل سنت کے آڈیو بیانات کی کیسٹیں مکتبۃ المدینہ پر ہدیۃً دستیاب ہوتی تھیں۔ وہ نوجوان امیر اہل سنت کے بیانات بکثرت سنا کرتا اور آخری وقت میں بھی امیر اہل سنت کا بیان چلاتا تھا۔ امیر اہل سنت اس کے گھر والوں سے تعزیت کے لیے تشریف لے گئے تو گھر کے افراد نے بتایا کہ یہ آپ کا بیان بار بار سنتا اور آپ کے ذریعے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہونے کے لیے پکارتا رہا۔ پھر کلمہ و استغفار اور توبہ کر کے اس نے دم توڑ دیا۔ اللہ کریم مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اے عاشقان رسول، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بننے میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اللہ والوں کی نسبت دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں شامل ہونے کی برکات کا مطالعہ کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ منع کی لاش پڑھیے۔ البتہ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے غوث پاک کے ایک مرید کی ایسی مدنی بہار پیش کی جاتی ہے کہ پڑھ کر آپ جھوم اٹھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ غوث و رضا کے دیوانے کی مدنی بہار۔ لانڈھی کراچی پاکستان کے علاقے میں غوث پاک کا ایک دیوانہ رہا کرتا تھا جس کا نام غلام نبی قادری تھا۔ وہ مسلک اعلی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت پر بڑا مضبوط تھا۔ ایک بار لانڈھی میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سنتوں بھرے بیان کے سلسلے میں اجتماع تھا۔ غلام نبی قادری بخار کی حالت میں گاڑیوں میں جا جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہا تھا۔ جب بیان کا وقت آیا تو وہ چادر اوڑھ کر بیان میں بیٹھ گیا۔ 2 دن بعد امیر اہل سنت کو اطلاع ملی کہ اس دیوانے کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ آدھی رات کو اس کے گھر تشریف لے گئے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، میں نے کئی میتیں دیکھی ہیں مگر اس قدر بارونق اور روشن چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ پھول کی طرح کھلا ہوا نورانی چہرہ جیسے ابھی ابھی سویا ہے۔ کئی عاشقان رسول کا بیان ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی میت ہے بلکہ ایسے آرام سے لیٹا ہوا ہے جیسے سو رہا ہو۔ اس کی میت کے ارد گرد اسلامی بھائی نعتیں پڑھ رہے تھے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ بازی جیت گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی اس پر رحمت ہو اور اس کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول، سنور جائے گی آخرت انشاءاللہ، تم اپنائے رکھو صدا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی سب پر غالب آئے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے۔ یہ بستی لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔